نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا کچھ حصہ مطالعہ کریں گے، کیونکہ یہ آیت قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہیں، قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہیں، اور یہ اس کے بعد ایک چھوٹی سی آیت ہے، تو اس طرح سے ایک رکوع مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے، اور سورۃ بقرہ کی یہ آیت 282 سب سے لمبی آیت ہے۔ اس کا مضمون ہے قرض کے بارے میں تعلیمات خداوندی، اور تفصیل جب آئے گی آپ کے سامنے تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں، اور ان پر میں گفتگو کروں گا۔ پہلے آیت اور اس کا ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو ایک متعین مدت تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، وَلْیَکْتُب بَینَکُم کاتب بالعدل، اور لکھنے والا تمہارا معاملہ آپس میں جو تمہارا ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ یعنی کاتب جس کو ہم کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں، یہ جو کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ عرضی نویس ہوتے ہیں، تو وہ یہ سارے معاہدے وغیرہ لکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں تفصیلات کا بھی علم ہوتا ہے۔ قانونی دستاویزات جتنی بھی ہوتی ہیں وہ لوگ انہی سے تحریر کرواتے ہیں، تو انہیں عرضی نویس کہا جاتا ہے، یا قرآن مجید کی اصطلاح میں کاتب کہتے ہیں۔ تو ان پر لازم کیا گیا کہ وہ عدل کے ساتھ لکھیں، یعنی صحیح لکھیں، معاملہ جو بھی ہے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کریں۔ ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، لکھنا سکھایا۔ سیکھتا تو ظاہر ہے کہ بندہ آپ ہی ہے، لیکن فعل اللہ کی طرف منسوب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ صلاحیت ہے۔ تو اس دور میں مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے قبل بہت تھوڑے لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں خوب اضافہ فرمایا اور توجہ دی۔ جب اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی تو لکھنے پڑھنے پر بھی آپ نے توجہ دی، تعلیم کی طرف، تعلیم کو عام کیا، جو لوگ صلاحیت رکھتے تھے اور ان کو سکھایا، تو اس طرح سے لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوئی۔ تو یہاں لکھنے والا انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ علم عطا فرمایا ہے۔ فَلْیَکْتُب وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیہ الْحَقُّ۔ اچھا جی، اب لکھوانا ہے کس نے؟ لکھوانا ہے اس نے جو قرض لے رہا ہے، جس پر حق آ گیا ہے کہ اس نے قرض لوٹانا ہے، تو وہ اس کی طرف سے لکھا جائے گا کہ میں مسمی فلاں ابن فلاں اتنا قرض فلاں ابن فلاں سے وصول کر رہا ہوں، اور جو بھی اس کی شرائط ہوں گی تو قرض لینے والے کی طرف سے یہ تحریر ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پس چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی سے بچے، جو اس کا پروردگار ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور پھر تربیت کر کے اسے درجہ بدرجہ درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے، تو اس کی حکم کی خلاف ورزی سے بچے۔ تو جو یہاں پہ تعلیمات دی گئی ہیں، پہلے یہ ہے کہ لکھ لیا کرو، دوسرا یہ ہے کہ کاتب سے لکھوائے اور پھر صحیح لکھوائے، یہ بنیادی طور پر یہاں یہ تعلیمات دی گئی ہیں۔ وَلْیَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئًا، اور اس میں سے کسی چیز کی کمی نہ کرے، یعنی صحیح جو قرض لیا ہے اور جتنا لیا ہے، جن شرائط پر لیا ہے، وہ ساری کی ساری پوری کی پوری لکھوائے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، اچھا اب ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ جس نے قرض لیا ہے تو وہ سمجھدار، اور اس کے پاس جائیداد وغیرہ بھی ہے جس سے وہ قرض واپس کر سکتا ہے، اور اپنا کاروبار بھی ہے نا، تو لیکن وہ لکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے، اسلام میں بھی ہے، عربوں میں بھی تھا، اب یہاں ہمارے ہاں بھی یہی رائج ہے
کہ وہ کسی کو اپنا ولی بنا دیتا ہے، ولی کا معنی مختار کار، تو مختار بنا دیتا ہے، وہ پھر اس کی طرف سے جو بات کہتا ہے اس کا یہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور مختار یا ولی، یہاں قرآن مجید میں ولی کا لفظ استعمال ہوا، ہمارے ہاں عام طور پہ مختار کہتے ہیں، ایک مختار عام ہوتا ہے، ایک مختار خاص ہوتا ہے۔ مختار خاص وہ ہوتا ہے کہ جس کو خاص ایک معاملے کے اندر اختیار دیا جائے، اور مختار عام وہ ہوتا ہے کہ جس کو سارے ہی معاملات کے اندر اختیار ہو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے بندے کا اعتماد کا آدمی ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اس کے مفادات کا محافظ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مختار عام بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کے مفادات کی حفاظت کرے گا۔ اب یہ بات یہاں قرآن مجید میں بیان ہوئی کہ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر جس پر یہ قرض جو لے رہا ہے اگر وہ سفیہن کا معنی تو ہوتا ہے نادان، تو لیکن یہاں پہ یہ یعنی بچے کے معنوں میں، یعنی نادان اس درجے میں کہ وہ معاملات کو اس سطح پہ نہیں سمجھتا، ہاں جی، سفیہن اور ضعیفن، یا کمزور ہے، یعنی کہ چلنے پھرنے سے معذور ہے، ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ آ نہیں سکتا، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ املا کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی گونگا ہے، زبان سے بول نہیں سکتا، تو ہوا فلیملل ولیہ، تو اس کی طرف سے اس کا ولی جو ہے وہ املا کروائے گا بالعدل، اور وہ عدل کے ساتھ کروائے گا، وہی یہ لکھوائے گا تو عدل کے ساتھ، کاتب لکھے گا تو عدل کے ساتھ، اور ولی لکھوائے گا تو بھی عدل کے ساتھ۔ یہ اس طرح سے قرآن مجید نے عدل پر زور دیا ہے کہ کوئی کمی نہ کرے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور معاملات بالکل صحیح حق اور انصاف کے مطابق چلیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ بنا لو شہیدین من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے دو، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن، اگر دو مرد نہ ملیں، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء، تو ان میں سے جو جن پہ تم راضی ہو، جن پہ تمہارا اتفاق ہے، شہداء میں سے یعنی شہید کا معنی گواہوں میں سے جن پہ تمہیں اتفاق ہے، جن پر تمہارا اتفاق ہے، ان کو تم اس معاملے میں گواہ بنا لو۔ گواہ بھی ضروری ہے، معاملہ دو افراد کے درمیان ہوا ہے اور دو افراد گواہ ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تاکہ قاضی کے سامنے اگر کوئی صورت جائے معاملے کی تو اس وقت قاضی جو ہے وہ گواہوں کی گواہی پر فیصلہ دے گا۔ اچھا جی، وَأَن تَزِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، یہ دو عورتیں کیوں کہیں؟ اس لیے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، یعنی دوسری، یہ گویا مورل سپورٹ کے لیے ہے، اور اس میں یہی ایک آیت ہے، مقام ہے جس میں کہ ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے۔ تو یہاں یعنی اصل میں گواہی تو ایک ہی عورت کی ہے، اگر وہ نہیں بھولتی، پورا کا پورا گواہی دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، تو دوسری کس لیے ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اب یہ یاد دلانے کے لیے گویا دوسری عورت اس کے ساتھ رکھی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خاص حالات کے لیے ہے، اور خاص حالات کیسے ہیں کہ جب خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رہتی تھیں، معاملات میں اس قدر دخیل نہیں ہوتی تھیں، انہیں تجربات نہیں ہوتے تھے، پھر عدالت میں پیشی اور پھر وہاں پہ جرح ہے نا، یہ اکیلی عورت ہے، سارے مرد ہیں تو گھبرا سکتی ہے، اور اگر ایک عورت ساتھ ہے تو پھر اس کی گھبراہٹ کم ہو جائے گی، شاید ختم نہ ہو پھر بھی، تو گواہی کے لیے مطلب عام طور پہ زیادہ باہر مرد ہی نکلتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے، اب صورتحال یہ ہو گئی ہے ماشاءاللہ، آپ کی ہماری بچیاں بیٹیاں امتحان دیتی ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے نا کہ ان کے حافظے کا امتحان ہوتا ہے، ان کی سمجھ کا امتحان ہوتا ہے، تو پوزیشنیں لڑکیوں کی ہوتی ہیں، لڑکے پیچھے رہ گئے ہیں،
اور میرٹ پہ داخلے ہوتے ہیں، میڈیکل کالجز ہوں یا یونیورسٹیاں ہوں، خاص طور پہ جن میں لڑکیاں جانا پسند کرتی ہیں، وہاں پہ لڑکے پیچھے ہیں اور لڑکیاں زیادہ ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور اگر ان کو عورتوں کو موقع ملتا ہے تو وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو کا اظہار کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ سی ایس ایس میں لڑکیاں ماشاءاللہ سلیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، یعنی جگہ جگہ آپ کو اے سی خواتین نظر آتی ہیں، ڈی سی خواتین نظر آتی ہیں، اور ایس پی خواتین نظر آتی ہیں، اے ایس پی بھرتی ہوتی ہیں سی ایس ایس کرنے کے بعد۔ فورن افیئرز کی منسٹری میں جو سی ایس ایس کرنے کے بعد لڑکیاں آتی ہیں تو آتی چلی جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ وہ اپنا کام کرتی ہیں، اپنے فرائض اسی طرح سے ادا کرتی ہیں جس طرح مرد ادا کرتے ہیں۔ اب ان کی تفتیش ہوگی، کوئی اے ایس پی لڑکا ہے تو وہ تفتیش کرے گا اور کہیں گواہی دے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر عورت تفتیش کر کے گواہی دے گی تو اس کی عادی ہوگی، اس کے ساتھ ایک عورت کو رکھا جائے گا، کیونکہ وہ یعنی ٹرینڈ ہوتی ہیں اسی طرح سے جیسے لڑکے ٹرینڈ ہوتے ہیں، مرد ٹرینڈ ہوتے ہیں، اسی طرح سے عورتیں ٹرینڈ ہوتی ہیں۔ اب میں اپنی ادھر آتا ہوں یونیورسٹی کی طرف، جی وہ لڑکیاں ماشاءاللہ سلیکٹ ہوتی ہیں اور پی ایچ ڈی کرتی ہیں، پروفیسر بنتی ہیں، تو پروفیسر بننے کے بعد اب وہ ان کے پاس آتے ہیں تھیسس ایویلیویٹ ہونے کے لیے۔ اب ان تھیسس میں ان کی گواہی ہوتی ہے کہ یہ تھیسس اس درجے کا ہے کہ طالب علم کو ایم فل کی ڈگری دی جا سکتی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جا سکتی ہے، یہ ان کی گواہی ہے۔ اب کوئی نہیں یہ قرار دیتا کہ جی عورت ہے تو اس کے ساتھ ایک اور عورت ہو تاکہ دو عورتوں کی ایک گواہی بنے، نہیں، عورت اگر ہے چاہے مرد ہے تو ہر ایک کی گواہی جو ہے وہ برابر ہے، ایک درجہ ہے ان کا، اور وہ اس طرح سے یعنی یہ یا تو حکم ہے خاص حالات کا، ہے نا، اور دوسرا ہے کہ گواہی ایک ہی کی ہے لیکن دوسری اس کو مورل سپورٹ کے لیے ہے۔ تو یہ تشریح ہے جو یہاں پہ قرآن مجید میں بھی کی گئی ہے، لیکن بعد میں چونکہ عورتوں کو بند کر دیا گیا اور ان کو زیادہ مواقع نہیں دیے گئے، اور وہ ان کی بھی ظاہر ہے کہ فہم اور علم وہ محدود رہا، اور شاعری وغیرہ کرتی رہیں خواتین، باقی معاملات کے اندر ان کو یہ مواقع میسر نہیں آئے، تو اس لیے ایک تاثر قائم ہو گیا کہ عورت جو ہے نا ذرا یہ پست عقل کی ہوتی ہے، یادداشت بھی اس کی کمزور ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ یعنی جو گھر کے کام ہیں، کتنے سوٹ کس کے ہیں، کتنے کس کو دینے ہیں، کس کو لینے ہیں، شادیوں کے معاملات، مرد ادھر کھڑا ہوتا ہے، عورتوں کو سب پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے کوئی حافظے وافظے والی بات بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں تعبیر اور تشریح ایسی کرنی چاہیے کہ جو امر واقعہ کے مطابق ہو، نہ کہ ایسی تشریح کریں کہ امر واقعہ ہمیں جھٹلا رہا ہو اور ہمارا منہ چڑھا رہا ہو اور ہم اس پہ اصرار کیے چلے جا رہے ہوں کہ نہیں جی اللہ نے یہی فرمایا ہے۔ تو اللہ کے فرمان کا منشا اور اس کی ڈیٹیل امر واقعہ کے مطابق ہوگی تو روب عمل آئے گی۔ جی یہی وجہ ہے کہ اب کوئی گواہی جو ہے وہ عورت کی آدھی نہیں شمار کی جاتی، بلکہ مورل سپورٹ کے لیے اگر عورتیں چلی جاتی ہیں اکٹھی، یعنی ان کے ساتھ اور دوسری بھی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، تو لیکن تعلیم کے ساتھ عام ہونے سے، ٹریننگ ہونے سے، مواقع ملنے سے، یعنی ایک عورت ڈاکٹر ہے تو وہ ایک عورت ہی ہے نا جو تشخیص کرتی ہے، وہ گواہی دیتی ہے کہ میری تشخیص یہ ہے۔ اور ماضی میں بھی مطلب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا خواتین جنہوں نے روایت کی ہے وہ گواہی ہے نا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو اس کے ساتھ دوسری گواہی کسی نے نہیں طلب کی کہ جی دو عورتیں ہوں تو یہ بات صحیح ہوگی، اگر ایک عورت نے کہی ہے تو یہ تو آدھی گواہی ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو بس ہمارے فقہ کے اندر عدالتی گواہی کے سلسلے میں یہ بات چل نکلی اور چلی آ رہی ہے، اور ہمارے روایتی علماء جو ہیں وہ اس کو قبول کر کے اس پہ زور دیے چلے جا رہے ہیں، اور عمل جو ہے وہ کسی اور طرف نکلا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ عورت کی ایک ہی عورت ہے، اس کی گواہی منظور ہوتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے، اور عورتوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے، لڑکے پیچھے رہ گئے ہیں، لڑکیاں آگے نکل گئی ہیں۔ جو بھی آپ میٹرک کے بورڈ کے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، یونیورسٹی کے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، میڈیکل کالجز کے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، لڑکیاں آگے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ تو یہ بات تھی عورت کی گواہی کے حوالے سے، کچھ تھوڑی سی لمبی ہو گئی لیکن یہ ضروری تھا کہ اس پہ میں بات کروں، اور اہل علم کے لیے سوچنے کے راستے کھلیں
اور ان حوالوں سے بھی وہ غور کر کے اس پہ اپنی رائے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔